السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج ہم ایک ایسے راز کی گہرائیوں میں جائیں گے جو برسوں سے دنیا کو حیران کرتا آیا ہے۔ ایک ایسا سایہ جو افسانوں میں رہتا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت میں موجود ہے؟ جیک دی ریپر، ایک ایسا سایہ جو حقیقت میں موجود تھا۔ یہ شخص انگلینڈ کے شہر لندن میں رہنے والا تھا۔ یہ شخص کب اور کہاں پیدا ہوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ وقت تھا 1880 کا، جب دنیا بھر سے آئے لوگ کام کی تلاش میں لندن آئے۔ لندن میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، جس سے جرائم میں بھی بہت اضافہ ہوا۔ آبادی کے بڑھتے یہاں لوگوں میں قیام کی جگہ کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ یہ وقت تھا 1888 کا، جس نے ایک ہی لمحے میں پورے لندن کو حیرت میں ڈال دیا۔ 31 اگست 1888 سے 9 نومبر کے درمیان جب ایک صبح ایسٹ لندن سائڈ پر ایک لاش ملی۔ یہ لاش ایک عورت کی تھی جس کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ دوستو، اس عورت کا نام میرین نیکلس بتایا جاتا ہے۔ اس کو کس نے قتل کیا کسی کو معلوم نہیں۔ جیک دی ریپر، جو لیتھر ایپرون کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، اس کا سیاہ دور 1888 سے شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، جیک اپنے زیادہ تر حملے رات کی تاریکی میں کرتا تھا۔ یہ نفاق انسان ان عورتوں پر وہاں حملہ کرتا جہاں مدد کی امید کم ہوتی۔ اس نے 3 سالوں میں 5 عورتوں کو قتل کیا۔ یہ انسان ان عورتوں کا گلا کاٹتا، ان کے جسم پر بہت زیادہ زخم کرتا اور جسم کو خون سے لت پت کر دیتا تھا۔ یہ جب بھی کسی عورت کو قتل کر دیتا، ساتھ میں خط رکھ دیا کرتا تھا۔ اس کیس نے پورے لندن کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اب ہر طرف اخبار میں جیک کے بارے میں خبریں تھیں۔ یہ شخص بہت چالاکی کے ساتھ قتل کرتا اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑ کر جاتا تھا۔ اس نے 5 عورتوں کو قتل کیا، جس کو کونکل 5 کہا جاتا ہے۔ دوستو، جیک قتل کرنے کے بعد ان عورتوں کے انٹرنل آرگنز کو اپنے ساتھ نکال کر لے جاتا تھا۔ یہ شخص اتنے صفائی کے ساتھ ان کے آرگنز کو نکالتا جیسے یہ کوئی سرجر یا کسائی ہو۔ اس وقت پولیس کو زیادہ شک کسائیوں اور سرجرز پر ہونے لگا، لیکن جب بھی انویسٹیگیشن کی جاتی تو کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ یہ قتل کرنے کے بعد خط اپنی پہچان بنانے کے لیے چھوڑ کر آتا۔ جیک نے ایک خط 15 اکتوبر کو پوسٹ آفس میں بھیجا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے آدھی کڈنی فرائی کر کے کھا لی ہے اور آدھی کڈنی آپ کے لیے بھیج رہا ہوں۔ یہ کافی لذیذ بھی تھی۔ دوستو، جیک کے خط میں گرامر کی بہت زیادہ غلطیاں تھیں، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جیک زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس دور میں کافی کرمنلز اپنے آپ کو جیک دی ریپر کہنے لگے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ یہ محض صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جیک دی ریپر کہتے تھے۔ جیک دی ریپر ایک ایسا سیریل کلر جو راز بن کر ہی رہ گیا۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جیک 1891 کو مر گیا کیونکہ اس کے قتل رک چکے تھے، لیکن محض یہ صرف ایک راز بن کر رہ گیا، جس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیک نے ان عورتوں کو کیوں قتل کیا، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ جیک دی ریپر کے بارے میں آج کل بہت سی فلمیں اور ڈرامہ سیریل بھی بن چکی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کون تھا کسی کو معلوم نہیں۔